ایک یو اردو کے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کیسے تقدیر بدل کے رکھ دیتی ہے، توبہ کے بعد انسان کیسے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، اللہ اپنے محبوب لوگوں کی دعا کو کیسے قبول کرتا ہے، کیسے اللہ والوں کی دعا سے تقدیر بدل دی جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک نیکوکار کی دعا سے دوسرے گناہگار کی تقدیر بدل دی جاتی ہے۔ دوستو، ایک نوجوان تھا جو ایک رات میں کئی لڑکیوں سے گناہ کیا کرتا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ روزانہ شام کو لکھ لیا کرتا کہ آج کے دن اس نے کون سی غلطی کی، آج کے دن اس نے کتنی لڑکیوں کی عزت لوٹی، آج کے دن کتنوں سے زنا کیا اور کتنے لوگوں کا حق مارا۔ وہ جو 24 گھنٹوں کے گناہ ہوتے شام کو اپنی ڈائری میں لکھتا۔ ایک رات وہ اپنے معمول کے مطابق اپنے کالے کرتوت اپنی ڈائری میں لکھ رہا تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ جب اس گناہگار نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سامنے ایک خوبصورت لڑکی کھڑی ہے۔ نوجوان نے پوچھا، کیسے آنا ہوا؟ اس لڑکی نے کہا، میرے بچے یتیم ہیں، میرے بچوں کا باپ کب کا فوت ہو چکا ہے، کسی کی بھینس مری تھی، اس حرام بھینس کا گوشت کتے بھی کھاتے رہے اور میری اولاد بھی کھاتی رہی۔ 3 دن تک ہم وہ گوشت کھاتے رہے، لیکن اب وہ گوشت کتے کھا گئے ہیں، بھینس بھی ختم ہو گئی ہے۔ اب میرے بچے 3 دن کے بھوکے ہیں۔ خدارا، تیرے دروازے پر آئی ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ نہ کچھ کھانے کو دے دو۔ میرے یتیم بچے دن بھر کے بھوکے ہیں اور رو رہے ہیں۔ نوجوان نے جب اس کا حسن دیکھا تو فریفتہ ہو بیٹھا اور کہا، اندر آ جاؤ۔ جب لڑکی گھر کے اندر آئی تو اس نوجوان نے پیچھے سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ لڑکی سمجھ گئی کہ اس بدنیت کی نیت خراب ہو چکی ہے۔ اب اس نوجوان نے کہا کہ اے لڑکی، میں تیری ہر ضرورت پوری کرنے کو تیار ہوں، تجھے کھانا، پیسے اور راشن دینے کو تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ میری خواہش پوری کرنی پڑے گی۔ یہ کہتے ہی اس نوجوان نے لڑکی کو اپنی طرف کھینچا تو اس لڑکی کی ایک چیخ نکلی اور زور سے پکارا، اے مصیبتوں کو دور کرنے والے رب، مجھے اس ذلیل انسان سے بچا لے۔ اے بلاؤں کو دور کرنے والے رب، مجھے اس ذلیل انسان سے بچا لے۔ اے میرے عزت کے محافظ میرے رب، میری عزت کو بچا لے۔ اس لڑکی نے کہا، اے نادان، تو مجھے موت سے غافل نظر آ رہا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ تجھ سے بہت بڑے بڑے طاقتوروں کو موت نے نیلام گھاٹی میں اتار دیا ہے؟ ان کو سوائے کفن کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوا۔ جو انہوں نے بڑے بڑے گھر آباد کیے تھے وہ خالی کے خالی رہ گئے ہیں۔ اے نادان، وہ دن آنے والا ہے، تیرا بھی یہی حشر ہونے والا ہے۔ اے شیطان کی چال میں پھنسنے والے نوجوان، اپنی آنکھیں کھول، قیامت کے دن اپنے رب کو کیا منہ دکھائے گا؟ اس گناہگار نوجوان نے جب اس لڑکی کی فریاد سنی تو تڑپ اٹھا اور کہنے لگا، اے لڑکی، ابھی تو نے گناہ کیا ہی نہیں تو اتنی ڈر رہی ہے۔ میں نے جو ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، مجھے تو تجھ سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ بس یہ کہتے ہی اس کے دل میں رحم آیا، اس لڑکی پہ ترس آیا اور اسے چھوڑ دیا، کھانے پینے کا سامان دیا اور رخصت کرتے ہوئے کہا کہ اپنے یتیم بچوں سے کہنا کہ میرے حق میں دعا کریں۔ آج سے میں پکی توبہ کر رہا ہوں، دعا کرنا اللہ میری توبہ قبول فرمائے۔ اس لڑکی نے جاتے ہوئے نوجوان کو 3 دعائیں دی۔ کہا، اے نوجوان، اللہ تیرے تمام گناہوں کو مٹا دے، اللہ تیرے ساتھ صلح کر لے، اور جب تم مرے تو اللہ کا ہو کر مرے۔ یہ 3 دعائیں دیتے ہوئے وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ جب وہ چلی گئی تو نوجوان نے دوبارہ گناہوں والی ڈائری کھول لی کہ ابھی جو میں نے گناہ کیا ہے وہ بھی لکھ لوں۔ جیسے ہی اس نے ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا تو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا۔ تمام کے تمام گناہ مٹ گئے تھے۔ نوجوان نے صفحے چھان مارے، پچھلے سارے کے سارے گناہ مٹ گئے تھے، سارے صفحے سفید نظر آ رہے تھے۔ غائب سے ایک آواز آئی، اے نوجوان، اللہ نے ایک عورت کے ہاتھوں تیرے ساتھ صلح کر لی ہے۔ ایک تو اللہ نے تجھے توبہ کرنے کی توفیق دی ہے، دوسری دعا اللہ نے تیرے ساتھ صلح کر لی ہے، اور تیسری دعا جب تو مرے گا تو اللہ کا ہو کر مرے گا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں
کہ جب وہ نوجوان مرا تو اللہ کا ولی بن کر مرا، اس کے بعد اس نوجوان نے ساری عمر نمازیں پڑھنے میں گزار دی، ساری عمر قرآن پڑھنے میں اور ساری زندگی اللہ اللہ کرنے میں گزار دی۔ اللہ کو اس طرح راضی کیا کہ جب مرا تو اللہ کا ولی بن کر مرا۔ اللہ ہمیں بھی ان تینوں کی توفیق عطا فرمائے۔